آپ نے سب سے پہلے اس کا مظاہرہ اس وقت کیا جب ہجرت کا وقت آیا. تمام مہاجرین صحابہ کرام میں اکیلے واحد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے علل اعلان بتا کر بغیر چھپے ہجرت کی ہے، ورنہ تمام مہاجرین نے چھپ کے ہجرت کی ہے، پوشیدہ طور پہ ہجرت کی. لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تو آپ نے تلوار لٹکائی اپنے جسم پر، کمان لٹکایا اور تیر ہاتھ میں پکڑے اور خانہ کعبہ میں تشریف لائے. آپ نے 7 چکر لگائے اور پھر قریش کے بڑے بڑے سردار جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آئے اور سینہ تان کر کہا کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو میرے سامنے آ جائے، کسی نے اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہے تو میرے سامنے آ جائے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو میرے سامنے آ جائے، میں ہجرت کرنے چلا ہوں، کسی میں دم ہے تو روک کے دکھا دے. صرف ایک واحد ذات مہاجرین میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سینہ تان کر ڈنکے کی چوٹ پر ہجرت کی ہے، علل اعلان، چھپ کر نہیں گئے. اور کہتے ہیں، تاریخ بیان کرتی ہے، کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ کسی نے دم بھی مارا ہو، کسی نے لب کشائی کی جرت بھی کی ہو، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی عمر فاروق کی طرف دیکھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ سب سے پہلی مثال قائم کی تھی حق و باطل کی، کہ دیکھو حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. باطل دبک گیا، حق سینہ تان کے کھڑا. یہ پہلی آپ کی مثال تھی، آپ نے جو پیش کی اپنا پریکٹیکل کر کے دکھایا لوگوں کو کہ دیکھو جہاں حق آ جائے وہاں اڑ جاؤ، جہاں سچ بات آ جائے وہاں پر کمر بستہ ہو جاؤ. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں. اور آپ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب آپ خلیفہ بنے، جب آپ خلافت کے منصب پر آئے، آپ نے ریاست کا نظام سنبھالا، تو اس وقت آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے حق و باطل کو اس طرح الگ الگ کر کے رکھ دیا تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر، ایک ہی گھاٹ پر، ایک ہی کنارے پر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، لیکن شیر کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں چلے. ایک مرتبہ یکم محرم مشہور ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اس لیے آج آپ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ دریائے نیل، یہ بڑی عجیب کہانی ہے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. لوگ آئے، کچھ کہنے لگے آپ نے ریاست کا نظام سنبھال لیا ہے، اب ریاست آپ کے ذمہ ہے، لہذا دریائے نیل ہر سال ہم سے بلی مانگتا ہے. بلی چڑھانا تو سمجھتے ہوں گے آپ، خون مانگتا ہے. ہمیں ہر سال ایک شخص کو اٹھا کر دریا میں پھینکنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ رواں ہوتا ہے، ورنہ یہ بہنا چھوڑ دیتا ہے، رک جاتا ہے. آپ کو جلال آ گیا. یہ ہوتا ہے حق اور باطل کا کل جال. حق آ گیا، اب باطل کی مجال نہیں کہ وہ دم مار سکے. آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا دریائے نیل ایسا کرتا ہے.
تمہارا ایسا گمان ہے تو کھڑے رہو. اندر گئے, قلم دوات لائے, آپ نے ایک پرچے پر دریائے نیل کو لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل, یہ تحریر اللہ کے ایک بندے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو تجھے رکنا نہیں ہے, بڑھے جا. اور اگر تو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم سے بہتا ہے تو تیری مرضی. آپ نے لپیٹا لفافہ اور اس شخص کو تھما دیا کہ جاؤ اسے جا کر دریائے نیل میں ڈال. تاریخ گواہ جس دن سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام دریائے نیل میں ڈالا گیا, اس دن کا دن ہے, آج کا دن ہے, کبھی وہ بہنا رکا ہی نہیں. کیا اس سے کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کا خوش ہو گئے آپ, کیا بات ہے یار ہمارے بزرگوں کی, واقعی کوئی شک نہیں, کیا شان ہے ان کی, واقعی کوئی شک نہیں. لیکن سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں, عمر فاروق کیا بتا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, کیا بے جان چیزیں ہماری باتیں سنتی ہیں, کیا وہ ہمارے حکم کے تابع ہیں, کیا ان کو ہمارا آرڈر سمجھ میں آتا ہے. آپ جاؤ نا کسی دریا کے پاس, سمندر پہ چلے جاؤ, لہریں اٹھ رہی ہیں, جا کر کہو اے لہریں رک جاؤ, کیا کر رہے ہو, میں کھڑا ہوں, گر پڑوں گا, اتنی تیز لہریں نہ ہو, چھوٹی چھوٹی آ جاؤ. چلے گی نہیں, چلے گی, بات مانی جائے گی نہیں, مانی جائے گی. لیکن یہ کیا بات عمر فاروق نے تو فرمایا بھی نہیں, لکھ کر پیغام دیا, خط ڈالا ہے صرف کہ یہ عمر کی طرف سے خط ہے. اور دریا نیل رکنے کا نام نہیں دیتا. کہاں گئی وہ گلی, کہاں گیا وہ خون, کہاں گیا ہر سال بندے کو اس میں ڈالنا. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, نیک بندے ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, ان کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے, ان کے کام ہی الگ ہوتے ہیں. یہ دیکھنے میں صرف نظر آ رہے ہیں ہماری تمہاری طرح, لیکن ہماری تمہاری طرح ہے نہیں. ورنہ تو جاؤ ایک تجربہ کر کے آؤ, کلپٹن جاؤ, سی بی او جاؤ, دو دریا جاؤ, اور کون کون سے دریا ہیں جاؤ, چیک کر کے آؤ. کوئی آرڈر چلاؤ, کوئی کروڑ پتی جائے, کوئی ارب پتی جائے, کوئی کسی بڑے منصب پر بیٹھا ہو, کوئی وزیر ہو, کوئی مشیر ہو, کوئی بڑا صدر ہو, کوئی وزیر اعظم ہو, کوئی کسی دادا گیر ہو, کوئی کسی علاقے کا, جاؤ دیکھو آرڈر چلتا ہے. چلو چھوڑو, ہم میں سے ہم نمازی ہیں, ہم روزے دار ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں, ہم اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہم درود پاک پڑھتے ہیں, ہم جمعہ پڑھنے آئے, ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چلو ہم سب مل کر چلتے ہیں, کچھ ہوگا نہیں. تو پتہ چلا ان کی زندگی کچھ اور ہے, ہماری کچھ اور ہے. یہ دیکھنے میں کچھ اور نظر آتے ہیں, کچھ اور. ان کی سلطنتیں, یہ صرف ایسا نظر آ رہا ہے یہ سلطنت زمین پر چلا رہا, نہیں, یہ انسانوں پر, زمین پر انسانوں پر حکومت نہیں کر رہے, سلطنت نہیں چلا رہے. ہر شے پر حکمرانی چل رہی ہے, ہر شے پر. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیا, اس شخص کو اڑا کر ہندوستان لے جاؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں, یہ ڈر رہا ہے, خوف زدہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام میری روح نہ قبض کر لیں. ہوا اس کو اڑا, شام سے ہندوستان پہنچا. ہوا نے اس بندے کو اڑایا ہے. ہواؤں پہ حکومت ہے, نبی ہے, اللہ کے نبی. لیکن ادھر آئیے, یہ نبی نہیں ہے, یہ عمر فاروق ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام ہیں. ان غلام کا حال دیکھیے, منبر پر کھڑے, یا ساریہ الی الجبل, اے ہوا میرے پاس سپیکر نہیں ہے, مائک نہیں ہے, فون نہیں ہے, موبائل فون نہیں ہے, کوئی وائرلیس سسٹم نہیں ہے میرے پاس. فارس میں جنگ ہو رہی ہے, آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے. سپہ سالار حضرت ساریہ رضی
کو بنا کر بھیجا گیا ہے فارس میں لڑو. وہاں پر وہ فارس میں کافروں سے جنگ کر رہے ہیں. عمر فاروق منبر پر مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ سے فارس ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے. ہزاروں میل کا سفر، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں ہے. آپ منبر پر کھڑے کھڑے، اے ہوا میرا پیغام ساریہ تک پہنچا دے. آپ نے فرمایا یا ساریہ الل جب، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہوا کو. ہوا نے فوراً آپ کا پیغام لیا اور ساریہ کے کانوں میں جا پڑا. ساریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کافروں کا لشکر آ رہا تھا. آپ نے اپنے لشکر کو کم دیا. کافر پیچھے سے حملہ کرنے والے، ادھر سے تم ان کو گھیر لو، اور جیت گئے، فتح یاب ہو گئے. ہم تو ٹیلی فون کے محتاج ہیں، ہم تو موبائل کے محتاج ہیں. مجھے شہر کراچی کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بات کرنی ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے بات کرنی ہے تو آواز نہیں پہنچا رہے. ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ بات کرنی ہے تو آواز نہیں پہنچا سک رہے. تو کیا ہم اور وہ ایک جیسے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح ہیں، وہ ہماری طرح؟ سمجھ میں نہیں آتا. دیکھنے میں لگتا ایسا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں. حق کو باطل اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے باطل سب مٹ جاتا ہے اور ہر شے عیاں ہو جاتی ہے، نظر آنے لگتی ہے. وہاں فارس کا منظر نظر آ رہا ہے، پیچھے سے کافر حملہ کرتے نظر آ رہے ہیں، یہاں سے ایڈوائس دیتے نظر آ رہے ہیں. منبر پر کھڑے ہو کر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈوائس دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں. امیر المومنین نے تو آرڈر سمجھ لیں. حق کو باطل ایسے نہیں، آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. یہ حق کو باطل ہے. ہوا بھی تابع ہے، بھیجا چیزیں بھی تابع ہیں، پانی بھی تابع ہے، ہر شے تابع ہے جو حکم دے. ان کے بعد آنے والے خلیفہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا. کافروں نے ایک مرتبہ کہا، ایک فقیر کافروں کے پاس آیا، نوجوانوں کے پاس، کچھ دے دو، حکم وغیرہ وغیرہ. کہا یہ جو بیٹھا نا، اب حضرت علی کیا گھروں میں فاقے چلتے تھے، فاقے، جیبیں خالی ہوتی تھی، دامن میں کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ تو خدا جانے کیا کچھ ہوتا تھا. کافروں نے کہا جاؤ ان سے مانگ لو. عمر فاروق کے بعد آئے، عثمان غنی کے بھی بعد خلیفہ بنے، ان کا یہ حال ہے. تو خود عمر فاروق کی شان کیا ہوگی کہ جب وہ فقیر آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، مجھے ان نوجوانوں نے بھیجا. آپ نے فرمایا اچھا یہ میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. آپ نے مٹی اٹھائی اور اس فقیر کے ہاتھ پہ تھما دی، کہا مٹھی بند کر لو اور جا کے ان نوجوانوں کے سامنے کھول دو. دی کیا ہے؟ زمین سے مٹی اٹھا کر. جب نوجوان نے، اس فقیر نے جا کر نوجوانوں کے سامنے مٹھی کھولی تو اندر کیا تھا؟ سونے کی ڈلی تھی. تو ان کے حکم کہاں چلتے ہیں؟ یہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، سونے کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. یہ پانی پر حکومت کرتے ہیں، یہ ہواؤں پر حکومت کرتے ہیں، یہ فضاؤں پر حکومت. ایسے نہیں ان کی ریاست قائم، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جدھر دیکھیے عمر فاروق کا ڈنکا بجتا تھا. یہ تو کب کی بات ہے؟ 1400 سال گزر گئے. یہ تو 1400 سال گزر گئے. آج تک یہودی عمر فاروق کو یاد کرتے ہیں، آج تک ان کی سلطنت کو یاد کرتے ہیں. آج اسرائیل میں چلے جاؤ، جا کر دیکھو ان کے عمل کو، وہ سارا وہ عمل کرتے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. جو انہوں نے حکومت کر کے دکھائی، اس طرح نظام چلا رہے اپنے ملک کا. یہودی ہیں، مسلمانوں کے دشمن، سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے، سب سے خطرناک دشمن مسلمانوں کے، یہودی اسرائیل. جا کر دیکھو ان کا نظام کیسے چل رہا ہے. عمر فاروق والا نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کیا اپلائی کرتے ہیں؟ جو انہوں نے اپلائی کیا تھا وہی اپلائی کرتے ہیں. اور مسلمانوں تمہارا کیا حال ہے؟ دیکھو تم سب کچھ بھلا بیٹھے ہو، سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہو، کچھ بھی نہیں. حقیقت کو غلط سمجھتے ہو، غلط کو حقیقت سمجھتے ہو، صحیح کو درست، درست کو صحیح پتہ نہیں، صحیح کو غلط، غلط کو درست. ہمارا سسٹم
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ ہم اس سرزمین پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس سرزمین پر سارے یہودیوں کو دوبارہ جمع کریں گے. آج دیکھ لیں اسرائیل میں ساری دنیا سے یہودی بلا بلا کر جمع کیے جا رہے ہیں. ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا آج دن منا رہے ہیں، لیکن ان کی سیرت سے غافل ہیں، ان کے عمل سے غافل ہیں، ان کے کریکٹر سے غافل ہیں، ان کے عمل کو اپلائی کرنے سے اپنے اوپر غافل ہیں. اور ادھر دیکھ لیں آج کتنی ترقی، 1 سال بعد آزاد ہوا ہے. آزاد نہیں ہوا، قبضہ کیا. میرے منہ سے غلط نکل گیا. اسرائیل آزاد نہیں ہوا، قبضہ گروپ پہ یہ فلسطینیوں کا حق مارا ہے، عربوں کے سینے میں کھنجر ڈالا ہے. آج عرب بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے اور کرنے جا رہے ہیں. اور سوچیے آپ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ عمر فاروق نے کیا سکھایا تھا؟ ڈرنا نہیں ہے، مسلمان ہو تو سینہ تان کے کافر کے سامنے کھڑے رہو. عرب اس کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں. ارے جس کو تم یہودی کہہ رہے تھے، جس پہ تم یہودی کا الزام لگا رہے تھے، میں نام نہیں لیتا، اس نے بیٹھ کے ٹی وی پر کیا کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دلا دیں گے. اور یہودیوں کا فتویٰ لگانے والوں، دیکھو تمہارے لوگ بک گئے وہاں پر ہی، اسرائیل کو تسلیم کر لیا انہوں نے. تمہیں تو حق و باطل میں تمیز کرنا ہی نہیں آتا، تمہیں تو جھوٹے اور سچے کی پہچان نہیں رہی، تمہیں تو حق اور باطل کے بارے میں بات کرنی نہیں آتی. جس کو تم یہودی کہہ رہے تھے اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اسرائیل کو ٹھکرا دیا، ٹھوکر مار دی کہ ہم تجھے کبھی تسلیم نہیں کریں گے. جاؤ تمہارا سعودی عرب تسلیم کرنے کے لیے کھڑا ہے، جاؤ تمہارے UI نے تسلیم کر لیا، جائے تمہارا متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا، جاؤ دبئی نے تسلیم کر لیا ہے. انہی پہ فخر کرتے تھے نا تم، ہم مسلمان. جس کو تم یہودی کہتے پھر رہے تھے، یہودی ہے یہودی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ نام لینا مناسب نہیں ہے. لوگ سمجھتے پتہ نہیں اسی پارٹی کا بندہ تو نہیں ہے، کسی پارٹی سیاسی پارٹی میں کسی میں نہیں ہے. جو اچھا کام کرے گا اس کو اپریشیٹ کریں گے، جو برا کام کرے گا اس کو لعن طعن کریں گے. ہم لوگوں کا یہ کام، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں نے تو آج تک ووٹ ہی دیا، ایک ہی دفعہ زندگی میں ووٹ دیا، وہ بھی غلطی سے ڈال دیا. تو اس لیے سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے ایک فتنہ قیامت سے پہلے عرب کے گھر گھر میں داخل ہو جائے گا، ہونا شروع ہو گیا. گھر گھر میں وہ چلے گا جو تمہارے یہاں انڈیا کا چلتا رہا ہے 30-40 سال پچھلے. عرب کے گھر گھر میں فتنہ داخل ہونے جا رہا ہے، عرب کا گھر گھر برباد ہونے جا رہا ہے، عرب کے گھر گھر میں تباہی آنے والی ہے. کس کی وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام کی پیشن گوئی کی وجہ سے. کیوں آنے جا رہی ہے؟ اس لیے کہ عرب اپنے عیش و عشرت میں زندگی گزار دی، تیل پہ عیش کر لی جتنی کرنی تھی، اپنا دفاع مضبوط نہیں کیا، اپنی فوج نہیں بنائی، اپنی ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی. ارے یہ غریب ملک میرا پاکستان، میرا پیارا پاکستان، جو لولا، جس کو لولا بنا دیا گیا، جس کو لنگڑا بنا دیا گیا، جس کے ہاتھ توڑ دیے گئے، جس کے پاؤں توڑ دیے گئے، جس کو معذور کر دیا گیا، جس کو کمزور کر دیا گیا. ارے جس ملک کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس ملک پر ہر طرح سے وار کی گئی، جس ملک کے بندے بندے کو اس کے خلاف کر دیا گیا، جس ملک میں دہشت گردی کرائی، ارے اس ملک کو دیکھیے، اس ملک نے
लोगों का कसूर है कि हमने पाकिस्तान को गंदा किया। पाक फौज तुझे सलाम, पाक आर्मी तुझे सलाम कि तुमने अपनी गुर्बत के बावजूद, इतना कुछ तंगी के बावजूद 70,000 कौन से फौजी, 70,000 कमांडोज, 70,000 कमांडोज हमने इस जंग को जीतने में शहीद करवाए हैं। 70,000, वो भी कमांडोज, आम फौजी नहीं। तब जाके हम ये जीते हैं। आज हम तब जाके इस्राइल के सामने हमने सीना तान के खड़े हो गए, अमेरिका के सामने टकाटक जवाब देते हैं अब हम। और तुम अपनों पे ही कीचड़ उछालते रहते हो। तुम्हें यही सिखाया गया 30-40 साल में कि तुम सही को गलत कहो, गलत को सही कहो, सही को गलत कहो, गलत को सही कहो, झूठे को सच्चा कहो, सच्चे को झूठा कहो, झूठे को सच्चा कहो। यही तो सिखाया गया है टीवी पर, न्यूज पर। तुम्हें क्या सिखाया गया 30-40 साल? उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिस्ट्री पढ़ो। ये उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उमर वो है कि जब शैतान के सामने अगर उमर का नाम ले लिया जाए तो 100 गज दूर शैतान भाग जाता है। ये है उम्र फारूक। ये हक को बातिल होता है, सीना तान के खड़ा होना, डंके की चोट पे जवाब देना, ये होता है। ऐसे नहीं मदीने की रियासत का नाम ले लिया कर, जुमला बोल के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, टीवी पर आकर और इसराइल को ठुकरा मारकर, यहूदियों को ठोकर मारकर ये जवाब दे दिया कि ये मदीने की रियासत आज नहीं तो कल बनेगी। ये बनेगी रियासत मदीना। ये मदीना सानी है, पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान, मैंने एक दफा 2-4 साल पहले पाकिस्तान का मतलब क्या बोलो जरा। तुम कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं एक और बोलता हूं इसके साथ। अरे पाकिस्तान का मतलब क्या? मदीना पाक, मदीना तैयबा। पाक, पाकिस्तान फारसी का लफ्ज है। पाकिस्तान किसका लफ्ज है? फारसी का। 2 लफ्ज मिलकर बना है पाकिस्तान। पाक कहते हैं पाक को, तैयब को। पाक कहते हैं पाक को, तैयब को। स्तान कहते हैं शहर को, इलाके को, जगह को। कुरान मजीद में है बलदुन तय्यबुन मदीनतुन तय्यबतुन। मदीना कहते हैं जगह को, शहर को, इलाके को। तैयब कहते हैं पाक को। मदीना पाक, मदीना तय्यबा। पाकिस्तान फारसी पाक, शहर पाक, इलाका पाक, मदीना। तो क्या तर्जुमा हुआ पाकिस्तान का? मदीना तय्यबा, मदीना पाक। ये पाकिस्तान है, ये पाक लैंड, पाक लोगों के रहने की जगह है। जितने पलीते हमने निकाल दिए हैं, कुछ बाकी है, इनको भी निकाल देंगे हम। ये पाकिस्तान है, ये मदीना तय्यबा सानी है। ये मदीना सानी बनेगा, ये मदीना सानी की रियासत बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों की पेशनगोइयां हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इशारे मिलते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु की अहादीस इस पर दलालत करती हैं। इंशाअल्लाह ये फतह का अलम ये हमारे हाथ में होगा इंशाअल्लाह। लेकिन तब जब हम उम्र फारूक की सीरत को पढ़ेंगे, उनके अहकामात पर अमल करेंगे, जब उनकी तरह दलेर बनेंगे, जब उनकी तरह बोलने वाला, डिफेंस करने वाला, उनकी तरह जवाब देने वाला बनेंगे, तब हम मदीना सानी को लिए बैठे होंगे। कहां गए वो बिल में घुसने वाले जो कहते थे इस्राइल को तस्लीम कर लो? सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, तुम भी इस्राइल को तस्लीम कर लो। देखो पाकिस्तान ने कैसी ठोकर मारी है। अरे ये अरब मुमालिक ने बड़ा जोर दिया है, अमेरिका ने बहुत जोर दिया, इस्राइल से बहुत जोर आया कि तुम तस्लीम कर लो वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक ही ठोकर में सबको भगा दिया है। जाओ, हम नहीं करते, जो करना है कर लो। हमारे पास ईमान की ताकत है। अरे खुदा की कसम, हमारे पास ताकत की, हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की जात है, हमारे साथ अल्लाह ताला की जात है, हमारे पास नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात मुबारक है, हमारे पास नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम है, हमारे पास गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे पास दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला, हमारे पास
دن میں نام نہیں لیتا جب فاختہ اڑایا کرتا تھا. گئے وہ دن. اب یہ وقت ہے قرب قیامت کا. اب ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا, دلیر بننا ہے, دلیر پاکستانی بننا ہے, پاکستانی محب پاکستان, وطن سے محبت کرنا. یاد رکھیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بخاری شریف میں, جو اپنے وطن سے غداری کرے اسے قتل کر دو. پاکستان سے محبت کرنا سیکھو, غدار نہ بنو. اور ہم تو بڑی دفعہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تو نے ہمیں غدار نہیں بنایا. یعنی یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ ہم گناہگار ضرور ہیں, غدار نہیں ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں, گناہ ضرور کرتے ہیں لیکن غداری نہیں کرتے. یہ عمر فاروق سے ہم نے سیکھا ہے. یہ عمر فاروق نے کر کے ہمیں دکھایا ہے, ریاست چلا کے دکھائی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ آج میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو یہودی آئے. اور اسرائیلیوں تم کان کھول کے سن لو, یہودی آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے لیے مدینے میں کوئی جگہ دے دو, ہمیں مدینے میں کوئی جگہ دے دو, رہنے کے لیے رہنے کا ٹھکانہ دے دو. آپ نے فرمایا قطعا نہیں, یہ مدینہ پاک ہے, یہ مدینہ طیبہ ہے, یہاں صرف پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. تم آؤ اور آ کر واپس چلے جاؤ, تمہیں رہنے کی اجازت نہیں. لیکن انہوں نے غداری کر کے فلسطین پر قبضہ کیا, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی. قبضہ کر کے یہ عمر فاروق کا 1400 سالہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور دیکھو یہ بدلہ لے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے عرب تو سارا بکتا چلا جائے گا لیکن پاکستان نہیں جائے گا کہیں. کیوں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا, ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ یہود و نصارہ خوب ترقی کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر عرب میں سے, عربی نہیں غیر عرب میں سے ایک لشکر تیار کرے گا جن کے پاس اربوں سے زیادہ جدید ترین ہتھیار ہوں گے, جن کے پاس لڑنے کی کیپیسٹی اربوں سے زیادہ ہوگی, جن کا ایمان اربوں سے زیادہ مضبوط ہوگا. آج دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو کون سے مسلمان سب سے زیادہ ہتھیار رکھتے ہیں, کون سے مسلمان سب سے زیادہ طاقتور ہیں, کون سے مسلمان سب سے زیادہ عاشقان رسول ہیں, کون سے مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر عیسائیوں کو, یہودیوں کو, امریکہ کو, اسرائیل کو, ہندوؤں کو ڈنکے کی چوٹ پر آنکھیں دکھا رہے ہیں. صرف پاکستانی, ترکی, ملیشیا, ایران, افغانستان, بس. باقی کہاں گئے مسلمان ملک, کہاں گئے, کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ جان لیجئے یہ انہوں نے قبضہ کیا فلسطین پر. اور میرے آقا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا تھا ان کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے, یہ ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے. وہ مسلمان کان کھول کر سن لیں, وہ اسلام کے سخت خلاف بات کر رہے ہیں, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہودیوں کی سلطنت کو, اسرائیل کو تسلیم کر لو, فلسطین کو بھی تسلیم کر لو, دونوں کو الگ الگ بنا کے ایک ہی جگہ میں دو ڈکلیئر کر دو. نہیں, یہ صرف فلسطین ہے, ہم فلسطین ہی کو فیور کریں گے. عمر فاروق نے یہودیوں کو نکالا تھا, ہم آباد نہیں ہونے دیں گے. جب انہوں نے آباد نہیں ہونے دیا تو ہم بھی آباد نہیں ہونے دیں گے. اور آخری مار کا حدیث پاک کے مطابق انشاءاللہ ہم لوگ ہی ہوں گے جو مار کا سر کریں گے, اور اسرائیل کو تباہ و برباد ہم لوگ ہی کریں گے انشاءاللہ. یہ فتح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے الفاظ بول کر اسٹیمپ لگا دی ہے کہ اجمیوں یہ فتح تمہارے مقدر میں ہے. یہ عربیوں کے مقدر میں نہیں رہی, یہ فتح ہمارے مقدر میں. اور ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ سب سے پہلے, اس سے پہلے ہم ہندوستان پورے کو فتح کریں گے, اور جب ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں چدر کے لائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد یہی لشکر ہندوستان سے کون لڑتا ہے؟ پاکستانی تو لڑتا ہے, پاکستان کے علاوہ کوئی لڑتا ہے؟ دیکھو چین سے ہندوستان لڑنے کا نام ہی نہیں لڑا, بغیر لڑے بنگلہ دیش جتنا علاقہ ہم نے چین کے حوالے کروا دیا ہے, پتہ بھی نہیں چلا کسی کو, ہم نے بدلہ بھی لے لیا بنگلہ دیش کا. صرف پاکستان لڑتا ہے. یہی فوج انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انشاءاللہ ملک شام جائے گی. میرے نبی پاک علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر تمام یہودیوں کا خاتمہ کر دیں گے. یہ وقت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. بہرحال عمر فاروق کی زندگی کو لو، اپنے اوپر اپلائی کرو. عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، ایمان کی طرف آؤ. ٹھیک ہے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں گناہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہو گئے تو ہم بالکل پیچھے جائیں. نہیں مولا، ہم گناہ گار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، ہم پھر بھی تیری راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے، آج کے اس دن مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. پاکستان کو دنیا کی سپر پاور بنائے اور پاکستان کا رعب دنیا میں ایسا ہو جی تو ہم بہت کم رعب دیکھ رہے ہیں. ابھی تو ابتدائے عشق ہے. روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے